الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس وقت اسلامی کیلنڈر سن 1445 ہجری کا آخری مہینہ ذو الحجہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے قرآن و حدیث میں جہاں بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں، وہیں پر اس مہینے میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تاریخ ساز واقعہ اپنی مثال آپ ہے۔
جو ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے پورا عالم اسلام ان دونوں حضرات کے محیر العقول واقعات سے گونج اٹھتا ہے، اس پر بیانات ہوتے ہیں، ان واقعات کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسی عنوان کے تحت آج کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت والجلال کی قدرت پر ذرا غور فرمائیں کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو اپنے دشمنوں کو درجنوں کے درجن اولاد عطا فرما دیتا ہے، اور نہ دینے پر آئے تو وہ اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو جوانی میں ایک بیٹا بھی نہ عطا فرمائے۔ یہی فرق ہے نیاز مند اور بے نیاز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صمد ہے، بے نیاز ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہیں وہ کرتا ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی میں اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، لیکن اللہ تعالیٰ نے جوانی میں کوئی اولاد نہیں عطا فرمائی۔ بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ یہ دعا فرمائی، رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اولاد دینے کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے ہمیں اولاد اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کس سے مانگی؟ صرف اور صرف اللہ سے مانگی، کسی فرشتے سے، کسی ولی سے، کسی مجاور اور پیر سے نہیں مانگی، بلکہ مانگی تو صرف اور صرف اللہ سے اولاد مانگی۔ معلوم ہوا کہ اولاد دینے کا خزانہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے اولاد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ سے اولاد مانگتے ہیں وہ گویا شرک جری کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی، رب هب لی من الصالحین، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم آپ کو حلیم یعنی بردبار لڑکے کی بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو ایک حلیم لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کیا تھا؟ صالح بیٹا، اور اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی حلیم یعنی بردبار لڑکے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کو عشق اور امتحان کی ان وادیوں سے گزرنا تھا جو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم ہی اس کو سر انجام دے سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صالح ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بیٹا عطا فرمایا۔ حلیم کا مطلب ہے بردبار، برداشت کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 دعائیں ایسی مانگی ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے خزانے کی روح لوٹ لی ہے۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانگا رب هب لی من الصالحین کے ذریعے، اور دوسرے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، سرکار و سردار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو کے ذریعے۔ پہلے کو مانگا جو زمزم والا ہے، دوسرے کو مانگا جو کوثر والا ہے۔ گویا زمزم والا بھی دعائے خلیل ہے اور کوثر والا بھی دعائے خلیل ہے۔
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بزرگان محترم، خدا کی شان دیکھیے کہ ادھر بڑھاپے میں محبت برا لخت جگر دیا، چاند جیسا نور نظر عطا فرمایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان بھی ڈال دیا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر ایک ایسی وادی، ایک ایسے میدان میں چلے جاؤ جہاں نہ سبزہ ہو، نہ پانی ہو، نہ سایہ ہو، بالکل بے آب و گیاہ ویران میدان کے اندر، لقودق صحرا کے اندر لے جا کر چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی اپنی بیوی اور بچے کو اونٹنی پر سوار کرتے ہیں اور لے کر اس منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع سے تعبیر کیا ہے، وہاں پہنچ کر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اونٹنی سے اتارتے ہیں اور ان کی گود میں حضرت اسماعیل کو رکھ دیتے ہیں، اور پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی ان کے حوالے کر کے نہایت خاموشی کے ساتھ روانہ ہونے لگتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے میدان کی چاروں طرف نظر دوڑائی تو کوئی انسان تو کیا، کوئی چرند اور پرند بھی اڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کو یوں تنہا چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے دامن خلیل کو پکڑ لیا اور عرض کیا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ چلو میرا نہیں، ذرا اس معصوم بچے کا خیال کیا ہوتا جو بڑھاپے میں رو رو کر اللہ سے مانگا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت پیغمبرانہ صبر اور حوصلے کا ضبط سوار تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہاجرہ، میں تمہیں اور اسماعیل کو اللہ رب العزت والجلال کے حوالے کرتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم کی زبان پر اللہ کا نام آیا، حضرت ہاجرہ نے دامن خلیل کو چھوڑ دیا اور در جلیل کو پکڑ لیا اور عرض کیا کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، اگر آپ آتش نمرود میں اپنے رب جلیل کو نہیں بھول سکتے تو اس لقودق صحرا میں اس ذات وحدہ لا شریک لہ کو نہیں بلا سکتی۔ جو اللہ آتش نمرود میں آپ کا کفیل اور محافظ ہو سکتا ہے، وہی اللہ اس لقودق صحرا میں میرا ضرور کفیل اور محافظ ہوگا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ میرے بھائیوں، یہی وہ درس توحید ہے جو حضرت ہاجرہ نے امت کی ماں اور بہنوں کو دیا ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی رہے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ حفیظ جالندری رحمت اللہ علیہ اس وادی کا عجیب نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وادی جس میں نہ سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، یہ وادی جس میں نہ سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کو ابراہیم آیا تھا، یہی اپنے ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنے ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنی جبینوں سے خدا کا گھر آباد کرنا تھا۔ عجیب سما تھا، عجیب سناٹا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عفت مآب بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے اکلوتے لڑکے حضرت اسماعیل کو اس لقودق صحرا میں تنہا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ دور جا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو بیوی اور بچے آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے،
تو آپ نے اسی وادی کے اندر ایک ایسی رقت انگیز اور درد و سوز میں ڈوبی ہوئی دعا مانگی کہ کروبیا یعنی عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، اور اس دعا کا اثر پورے عالم کے اندر پھیل گیا اور آج تک وہ پھیل رہا ہے۔ کیا دعا تھی؟ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار اس لقودق صحرا میں جہاں نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ آبادی ہے، نہ چرند اور پرند ہے، میں نے اپنے بیوی اور بچے کو لا کر بسایا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ تیری عبادت کریں۔ بس اے پروردگار اب تیرا کام یہ ہے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے کہ یہاں آ کر لوگ بسنے لگے، وارزقہم من الثمرات، اور اے میرے پروردگار یہاں کوئی رزق کا انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، تو یہاں کے رہنے والوں کو مختلف میوے اور پھل فروٹ عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ لوگ تیرا شکر بجا لائیں۔ حافظ جالندری فرماتے ہیں اس دعا کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ سحر کے وقت اٹھ کر ابراہیم نے دعا مانگی، سحر کے وقت اٹھ کر ابراہیم نے دعا مانگی، سکون قلب مانگا، تسلیم و رضا مانگی کہ مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، کہ مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس لعودق صحرا میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل تنہا رہنے لگے۔ چند دنوں تک حضرت ہاجرہ زنبیل سے کھجوریں نکال کر کھاتی رہیں، مشکیزے سے پانی پیتی رہیں، اور حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں۔ لیکن میرے بھائیوں وہ وقت بھی آ گیا کہ نہ کھجوریں باقی رہیں، نہ پانی رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے، بلبلانے لگے، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس بے بسی اور بے کسی کے عالم میں کبھی صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر جاتی، تاکہ کوئی قافلہ نظر آ جائے تو اس سے پانی مانگ کر اسماعیل کی پیاس کو بجھایا جائے، لیکن کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیچ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے تو دوڑ پڑتی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بلبلانا اور رونا زیادہ ہو گیا اور شدت پیاس کی وجہ سے ان کی سوکھی ہوئی زبان حضرت ہاجرہ کے سامنے آ گئی، تو حضرت ہاجرہ بے بس ہو گئی، بے کس ہو گئی، اور اللہ کے دربار میں اس مشکل کے حالت میں دست بدعا ہوئی اور عرض کیا اے بار الہ، میرا تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو میری یہ مشکل حل فرما اور اسماعیل کی سوکھی ہوئی زبان کے لیے پانی کا انتظام فرما۔ رحمت حق کو اپنی اس پاک بندی کے اس بے کسی اور بے بسی کے عالم میں اس طرح دست بدعا ہونے پر جوش آ گیا۔ حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ جاؤ حضرت اسماعیل جس جگہ شدت پیاس کی وجہ سے ایریا رگڑ رہے ہیں وہیں پر مار کر پانی کا چشمہ جاری کر دو۔ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس کی وجہ سے ایریا رگڑ رہے تھے وہی اپنا پر مارتے ہیں تو ایک پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ یہی وہ پانی ہے جس سے زائرین وہاں بھی سیراب ہوتے ہیں اور لاکھوں تن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ آج اسی جنگل میں منگل کا سما نظر آتا ہے۔ آج وہاں نہ قریہ ہے نہ بستی ہے بلکہ وہ مقام آباد ہے جس کو مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ
کہ اللہ لوگوں کے دینوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اس کی ایک عجیب تفسیر سمجھ میں آتی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، یہاں بیٹا اور ماں رہنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چند مرتبہ ملنے کے لیے تشریف لائے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کو اس مرتبہ کچھ اور ہی منظور تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کو امتحان اور آزمائش میں ڈال کر سرخرو اور سرفراز فرمانا مقصود تھا۔ اور وہ امتحان کیا تھا؟ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ چلنے لگے، دوڑنے لگے، تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کہا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے لخت جگر میں نے خواب دیکھا ہے جس میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے ابا کی اپنی بات نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے۔ فوراً جواب دیا، یا اب افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اللہ اے میرے ابا آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو آپ پورا کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو اس حکم کی تعمیر اور تکمیل میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا، صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اپنے ارادے کو مشیت خداوندی کے ساتھ وابستہ کرنا یہ سنت انبیاء ہے، یعنی کسی کام کا عہد کرتے وقت، کسی بات کا وعدہ کرتے وقت ہر مسلمان کو انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مینا کی وادی کی طرف روانہ ہوئے، تو شیطان کو یہ منظر پسند نہیں آیا، تو ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور ان کے قریب پہنچ کر کہنے لگا کہ ابراہیم ذرا سوچو تو صحیح، کوئی باپ اپنے بیٹے کی حلق پر چھری چلا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ناصح بن کر مجھے حکم الہی سے روکنا چاہتا ہے، تو آپ نے 7 کنکریاں اٹھا کر اس کو مار بگایا اور آگے چلے۔ واپس شیطان آیا اور وہی تقریر کرنے لگا، آپ نے 7 کنکریاں اٹھا کر اس کو مار بگایا۔ یہ جمرے اولا اور جمرے وسطیٰ کے پاس ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مینا کی وادی میں آگے جا رہے تھے، تو شیطان ابلیس تھا، اپنے فریب اور اپنے سازش سے کیسے باز آ سکتا تھا۔ تیسری مرتبہ واپس آیا اور تقریر کرنے لگا، سمجھانے لگا کہ ابراہیم ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ بیٹا اور وہ لخت جگر جو بڑھاپے میں رو رو کر اللہ سے مانگا ہے، جو بڑھاپے میں آپ کا سہارا بننے والا ہے، اس بیٹے کی گردن پر آپ چھری چلانے جا رہے ہو، ذرا سوچ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مرتبہ 7 کنکریاں اس زور سے اس کو ماری کہ شیطان کی ساری تدبیریں دری کی دری رہ گئیں، اور وہ ناکام، خائب اور خاسر ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ زمین میں ڈس گیا، اور یہ جمرہ عقبہ کے پاس یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا کی وادی میں انی اذبحک، کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اس تفسیر کا نقشہ جما دیا، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب باپ اور بیٹے نے تسلیم و رضا کو اختیار کر لیا، یعنی دونوں رضامند ہو گئے،
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کی بل لٹا دیا تاکہ شفقت پیدری درمیان میں حائل ہو کر حکم الہی کے درمیان حائل نہ ہو، رکاوٹ نہ بنے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے لڑکے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلانا شروع کیا تو چھری نہیں چل پا رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، کہنے لگے ابا جلدی کیجئے کہیں امتحان کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹا میں چھری چلا رہا ہوں لیکن چھری نہیں چل رہی ہے۔ حضرت اسماعیل بول پڑے اے ابا چھری نہیں چل رہی ہے تو ذرا تیز کر لیجئے۔ علامہ اقبال مرحوم یہاں پہنچ کر بول پڑتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ اسماعیل یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل فیضان نظر بھی تھے اور مکتب کی کرامت بھی تھے۔ نظر اور توجہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تھی تو مکتب حضرت ہاجرہ کی گود تھی۔ یہی وہ مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی وہ مائیں تھیں جن کی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈلتا تھا، لیکن آج وہ مائیں نہیں رہی۔ خیر ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے، چھری نہیں چل رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا اور آواز آئی۔ قرآن بیان کرتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نے آواز دی اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے اور ہم ہمارے حکم کو بلا چنو چرا ماننے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک امتحان وہ ہوتا ہے جسے طالب علم اور اسٹوڈنٹ مشکل کہتا ہے، اور ایک امتحان وہ ہوتا ہے جس سے ممتحن امتحان لینے والا مشکل کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اور پیپر اور پرچہ وہ تھا جس سے خود امتحان لینے والا اللہ مشکل ترین کہہ رہا ہے۔ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ حضرت ابراہیم کا یہ امتحان بڑا سخت امتحان تھا، بڑی کڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فدیے میں حضرت اسماعیل کے بدلے میں ایک بڑا ذبیحہ دمبے کی شکل میں عطا فرمایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ اور سلامت رہے اور ان کی جگہ پر ایک جنتی دمبا ذبح ہوا۔ ان سارے واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سارے واقعات ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ تو ان واقعات سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے سامنے ہم بلا چنو چرا سر تسلیم خم کر دے، جھک جائیں اور مان لیں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین اسلام کی خاطر اپنی جان، اپنے مال اور اپنے وقت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہم تیار رہیں۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین اسلام کے خاطر اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو قربان کر دیں۔ مثلا میٹھی نیند کا غلبہ ہے اور اذان ہو رہی ہے تو ہم نیند کو قربان کر دیں اور نماز کے لیے چلے آئیں۔ حرام اور حلال کمائی کے درمیان کشمکش پیدا ہو جائے تو حرام کمائی کو قربان کر دیں اور حلال کمائی کو اختیار کریں۔ رسم و رواج اور سنتوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو رسم و رواج کو چھوڑ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، چاہے دنیاوی تعلقات ترک کرنا پڑے۔ یہ ہے قربانی کا پیغام اور فلسفہ اور سبق۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عشق خلیل اور جذبہ اسماعیل سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔